السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تبارك وتعالى والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین، یہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلام کا، اسلامی تاریخ کا یا اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بڑی مناسبت ہے اور بہت ہی تعلق ہے۔ اس مہینے کی جو 10 ایام ہیں شروع کے، ان ایام کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت شریفہ میں جو میں نے اس وقت تلاوت کی، والفجر ولیال عشر، اللہ نے ان 10 دنوں کی یا 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے، اس میں اکثر مفسرین کرام کا قول یہی ہے کہ ذی الحج کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کے دن و رات کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ یہ اس کی فضیلت کی علامت ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں، ذی الحج کی 1 سے لے کر 10 تاریخ تک کے ایام میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ دن میں روزے رکھنا، راتوں میں عبادت کرنا اللہ کے نزدیک بے حد پسندیدہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ کچھ چیزیں جن کی پابندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ان میں سے یہ 10 دنوں کے روزے بھی تھے، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کے روزے رکھتے تھے۔ 10 تاریخ کو تو روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ جو حجاج کرام ہوتے ہیں ان کو 9 تاریخ کا روزہ نہیں ہے، لیکن حجاج کرام کے علاوہ اطراف و اکناف عالم میں جو مسلمان رہتے اور بستے ہیں، ان کے لیے عرفے کا روزہ کم از کم، یعنی 9 تاریخ کا روزہ بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کا روزہ یعنی 9 تاریخ کا روزہ ایسا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جتنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، البتہ بڑے گناہوں کے لیے بندہ مومن کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور توبے کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے ہی۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔
تو یہ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک بہت ہی مبارک اور مقدس ایام ہیں۔ ان میں تھوڑا سا اللہ کی طرف رجوع کیجیے، موقع ہے تو روزے بھی رکھیے، یا کم از کم 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 9 تاریخ سے فجر سے لے کر 13 تاریخ تک کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، جس کے بارے میں تاریخ میں ہے، روایتوں میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منی کے مذبح خانے میں جہاں جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ان کے گلے پر چھری پھیر رہے تھے، تو حضرت جبریل امی علیہ السلام آسمان سے اللہ کے حکم سے دمبا لے کر اتر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہا ہے، تو ان کو تو گمان ہوا کہ یہ تو گلا کاٹ دیں گے۔ ان کو کیا پتا کہ اللہ نے چھری کو حکم دے رکھا تھا کہ اسماعیل کے گلے کا ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس خوف سے، اس خدشے سے کہ کہیں باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر دے، میں دمبا لے کر جا رہا ہوں اللہ کے حکم سے، انہوں نے وہیں سے زور سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز پہنچی تو انہوں نے کہا اللہ اکبر للہ الحمد، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اتنے میں جبریل علیہ السلام دمبا لے کر آ گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک جانور ذبح عظیم بھیجا آسمان سے، جو ذبح کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 3 جملے جو ہیں، پہلا جملہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا جملہ حضرت ابراہیم کا ہے، تیسرے ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ تینوں جملوں کو ملا کر تکبیر تشریق بنا دیا گیا۔ ان کو ایام تشریق میں پڑھا جاتا ہے۔ ایام تشریق 9 تاریخ سے لے کر 13 تک ہے، 9 کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک۔ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی امام اور مقتدیوں کو چاہیے کہ بآواز بلند 1 مرتبہ کہنا ضروری ہے۔ 3 مرتبہ بھی کہہ لینا مسنون ہے۔ آپ ضرور پڑھیے، اس کو زور سے پڑھیے، اتنی زور سے چیخنے کی ضرورت نہیں کہ اپنے گلے سے زیادہ، طاقت سے زیادہ ہو، اور اتنا پھسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یوں لگتا ہو کہ کھانا کھا کے 4 دن ہو گئے ہیں، جبکہ ہم ہر وقت دن 4 5 وقت کھایا کرتے ہیں اور اچھی مرغن غذائیں کھاتے ہیں۔ جہاں چیخنے کی ضرورت پڑتی ہے تو زور سے چیختے ہیں، لیکن جب اللہ کا نام لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو آواز آہستہ ہو جاتی ہے، لبیک بھی آہستہ، اللہ اکبر بھی آہستہ، زور سے پڑھو، زور سے۔ تو تکبیرات تشریق اتنی زور سے تو پڑھنی چاہیے کہ راستے میں گزرنے والے کو پتہ چلے کہ اس مسجد میں اللہ کا نام بلند کیا جا رہا ہے، اور ایک گونج سنائی دے اللہ کی۔ اللہ یہ چاہتے ہیں جب آپ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، عید الاضحیٰ میں خاص طور پر حکم یہ ہے کہ مسلمان زور سے تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، بآواز بلند پڑھتے ہوئے عیدگاہ کو جاؤ۔ یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ چاروں طرف اللہ تعالیٰ کا نام گونجے۔ اللہ ہی کا تو ہے آسمان و زمین، یہ فضائیں اس کی ہیں،
یہ چاند سورج اس کا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی ہے، نعمت اس کی ہے۔ ارے اس کا نام زور سے نہیں لوگے تو پھر کس کا لوگے؟ اس کا نام تو لینا اس کا حق ہے، اس حق کو ادا کرو۔ تو یہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر کی صدا گونجنی چاہیے۔ پھر 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھیے۔ یہ ایام عشر کی فضیلت ہے، اسے مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے نمازوں کی پابندی تو خیر کرتے ہی ہیں، قرآن پڑھیے، تکبیر و تحلیل کا حکم ہے ان 10 دنوں میں کہ جہاں تک ہو سکے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد یہ الفاظ اپنی زبان سے کہتے رہیں کہ انہی ایام میں حجاج کرام جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، پہنچ گئے ہیں اور پھر وہاں اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ان کی مشابہت کے لیے عالم کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زبان سے یہ کلمات کہتے رہیں۔ ایک خاص حکم یہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس مسلمان کو قربانی دینے کا ارادہ ہو وہ پہلی تاریخ سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال نہ ترشوائے، اپنے ناخن نہ کاٹے۔ یہ گویا حاجیوں سے مشابہت کے لیے ہے کہ حاجی جب احرام باندھ کے مکہ پہنچتا ہے تو وہ اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، اپنے ناخنوں کو کتر نہیں سکتا۔ اسی طرح یہاں رہنے والے خاص طور پر وہ افراد کے جو قربانی دینے کا ارادہ رکھتے ہوں اپنے جانور کی قربانی سے پہلے ان چیزوں کو نہ کاٹیں، اور جب قربانی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور کہہ دیں کہ اللہ آپ نے قربانی کا حکم دیا تو میں نے کر دیا، اب میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ اب ناخن کاٹو اور اپنے بالوں کو ترشواؤ۔ گلا کٹانا تو اللہ کو پسند نہیں ہے، اپنے خواہشات کی قربانی ضرور دو، اپنے نفسانی خواہشات کو ضرور ختم کرو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور پھر 10 تاریخ کو سب سے اہم ترین حکم جو اسلام نے بندے مومن پر اور صاحب نصاب اور صاحب استطاعت لوگوں کے اوپر واجب کیا ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی 10 تاریخ کی سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم۔ یوم النحر یعنی 10 تاریخ کو، اس کو یوم النحر کہتے ہیں۔ یوم النحر کا معنی آتا ہے خون بہانے کا دن، قربانی کا دن۔ چونکہ اس دن سارے عالم کے مسلمان قربانیاں دیا کرتے ہیں، اس لیے اس کو یوم النحر بھی کہہ دیا۔ پھر یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، اضحیٰ خود بھی قربانیوں کے معنی میں آتا ہے۔ تو بندگان مومن قربانی دیتے ہیں، دینا چاہیے۔ اس دن قربانی دینے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ احب اور سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک اللہ کے نام پہ قربانی دینا ہے۔ یوں تو قربانی جو ہے وہ عالم کی تاریخ میں پہلے سے موجود ہے۔ حابیل و قابیل کی قربانیاں دی گئیں، اللہ نے قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا، حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا کہ آسمان سے ایک آگ آئی، ان کی قربانی کو جلا کے چلی گئی۔ معلوم ہوا کہ اس وقت سے قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ دنیا میں بہت سی قومیں ہیں جو قربانیاں دیا کرتی ہیں۔ کوئی بتوں کے نام پہ قربانی دیتا ہے، کوئی عیسیٰ مسیح کے نام پہ قربانی دیتا ہے، اور پتہ نہیں کون کون کس کس کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ لیکن اسلام نے جو پکی اور صحیح بات بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے جانور صرف اللہ کے نام پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نام پر، اس لیے چاقو چلتے وقت میں اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی بسم اللہ پڑھے بغیر اور جانور کو ذبح کر دے
تو وہ اس کے لیے کھانا درست نہیں ہے، اس نے اللہ کی اجازت کے بغیر اس کا گلا کاٹ دیا۔ بسم اللہ پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے، اللہ کا نام لینے کا، کہ یا اللہ اس جانور کو میں تیرا نام لے کر تیری اجازت سے ذبح کر رہا ہوں، ہماری اجازت سے تو نے ذبح کر لیا، اب تمہارے لیے حلال ہے، کھاؤ۔ لیکن اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو پھر اللہ کی اجازت نہیں لی، جب اللہ کی اجازت نہیں لی تو اللہ کا مال کھانے کی اجازت نہیں۔ یہ صاف سیدھی بات ہے، سمجھ میں آتا ہے نا؟ اللہ کا نام لینے کی حکمت یہی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا جانور جب تم ذبح کرتے ہو تو ان جانوروں کا گوشت، ان کا پوست، ان کے ہڈیاں وغیرہ کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو اس کی ضرورت بھی نہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن دل کے اندر جو تمہاری نیت ہے وہ اللہ کو پہنچتی ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی خوشی کے لیے قبول کیا جائے، قربانی کی جائے، اللہ کو رضا کے لیے قربانی کی جائے۔ دکھاوے کے لیے کوئی قربانی کرتا ہو کہ فلاں شاہکار نے 10 جانور ذبح کیے، 50,000 کا بکرا قربان کیا، 50,000 میں بھی وہی جان ہے، 5,000 میں بھی وہی جان ہے، کوئی فرق ہے کیا اس میں؟ بعض لوگ فخریہ طور پہ کہتے ہیں میں نے 22,000 روپے کا قربانی دی، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو دل کی نیت کے اندر ہے کہ تم نے کتنے خلوص اور کتنی للہیت کے ساتھ قربانی کی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ صبح کو اٹھ کر اونٹوں کی قربانی دی، دوسری رات بھی دیکھا تو اٹھ کے قربانی دی، تیسری رات کو بھی دیکھا تو سمجھ گئے اللہ میرے بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے دیکھا خواب میں کہ تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، ابا جان جس کا حکم آپ کو دیا گیا وہ کر گزریے، میں صالح میں سے ہوں، میں صبر کروں گا، میں اس اللہ کے امتحان پہ پورا اتروں۔ تو اللہ نے جب اس طرح کا حکم خواب میں دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی مذبح اور قربان گاہ پر اپنے بیٹے کو لے جا کے لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کو صرف امتحان مقصود تھا، اللہ کو صرف امتحان مقصود تھا کہ میرے بندے کے دل میں میں یہ دیکھوں اور رہتی دنیا تک کے لیے تاریخ میں یہ بتا دوں کہ میرے بندے کے دل میں میری کتنی محبت ہے۔ اگر آج اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کا ہوتا تو ہم کرتے آئندہ سال کریں گے۔ بیٹا جوان ہوتا پھر بیٹا کو آپ گلا کاٹنے کے بجائے چھو بھی نہیں سکتے آپ، یہ تو ہونے کا نہیں تھا۔ اللہ کو تو صرف امتحان مقصود تھا، اور جو امتحان میں اس درجے میں کامیاب ہوئے کہ اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جسے اللہ نے باقی رکھ دیا۔ اب ہر ذی استطاعت مسلمان کے لیے، کھاتے پیتے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو بطور واجب کے عطا کریں۔ واجب ہے اس کا ادا کرنا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعۃ ولم یضحی، جسے اللہ نے استطاعت دی ہے، وسعت دی ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو فلا یقربن مصلانا، وہ عید کی نماز پڑھنے کا ڈھونگ رچانے کے لیے عیدگاہ کو آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے دل میں ہماری سچی محبت نہیں ہے
جو ہمارے نام پہ ایک جانور بھی ذبح نہیں کر سکا وہ آ کے 2 رکعت کیا نماز پڑھے گا؟ فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کو قریب نہ پھٹ کے نہ آئے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ اس سے بیزار ہے جو طاقت و قوت اللہ کی طرف سے استطاعت پانے کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کو چاہیے کہ قربانی دیا کریں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اور پھر مسلمانوں اس بات کو بھی سمجھ کے رکھو کہ اللہ کے نام پر اگر قربانی دو گے تو تمہارے اوپر آنے والی بہت سی پریشانیاں اور بلائیں بھی ٹلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے بہت سی پریشانیاں دور بھی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جان جب ذبح کی جاتی ہے تو تمہاری جانوں پہ آنے والی بہت سی پریشانیوں کو یا تو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، یا نہیں تو چھوٹی موٹی پریشانی بڑی بڑی پریشانیوں کے بدلے میں لا کر اللہ تعالیٰ اس کا بدل بنا دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جانور کی قربانی ہو رہی تھی، ذبح کیا جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ قومی واشہدی اضحیتکی، عائشہ اٹھو جاؤ، تمہاری قربانی ذبح ہو رہی ہے، تم وہاں قریب میں کھڑو۔ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِّن دَمِهَا، اس لیے کہ اس جانور کا پہلا خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ مغفرت کا سبب بھی ہے، معلوم ہوا۔ اب لوگ مسلمان بہت ہی سوکار قسم کے مالدار ہوتے ہیں، وہ مستغنی ہوتے ہیں، کہیں کہیں بھیج کے قربانیاں کرا دیتے ہیں۔ اس قربانی کے جانور کو خریدنا اور اس کو پالنا، اس کو پوسنا، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، بلکہ اس کو روزانہ نہلانا، بلکہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں وہ اس کو شیمپو سے روزانہ نہلاتے بھی ہیں۔ بال ہوتے ہیں نا اس کے بدن میں، اچھا قیمتی شیمپو لگا کے روزانہ اس کو نہلاتے ہیں اور اس کو کپڑے سے پوچھ کے پال پوچھ کے پھر 10 تاریخ کو اللہ کے نام میں پیش کر دیتے ہیں۔ ایک انداز ہے، اللہ کے کو سب کچھ دیا ہوا تو اللہ پاک کا ہے۔ جو کچھ نعمتیں ہمارے اور آپ کے پاس ہیں، صحت ہو، تندرستی ہو، دیکھنے کی طاقت ہو، سننے کی طاقت ہو، یا مال دولت، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمارے اس مال میں سے ایک جانور کو مانگا ہے تو کس طرح اس کو پیش کرنا چاہیے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، تھوڑی سی عقل ہے تو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جانوروں کو پہلے سے خرید کر پال کر پوس کر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے اس کو تیار کرنا، یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دیں اور اللہ کے نام پر قربانی کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کا جذبہ رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جہاں یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پھر صحابی نے پوچھا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس قربانی کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ یہ انسانی فطرت ہے کہ میں یہ دوں گا تو تم کیا دو گے؟ اللہ میاں کے پاس بھی یہ چلاتے ہیں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے بدن پر موجود ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ آپ گن سکتے ہیں کتنے بال ہیں، لیکن اللہ قادر ہیں، اللہ قدرت رکھتے ہیں کہ جانور کے بدن پہ کتنے بال ہیں اس کے تو لیے گننے کی بھی ضرورت نہیں، سب کچھ پہلے سے اس کے علم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی، اور پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہوں گی جو نام اعمال میں ترازو میں ہماری تلیں گی۔ اللہ مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول کر لے۔ ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ قال بکل شعرۃ حسنہ۔ اور پھر ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن انہ لیأتی بخرونہا واضعافہا واشعارہا، یہ جانور قیامت کے دن اپنے ناخون اور کھروں اور اپنے بالوں اور ہڈیوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے گا۔ جس کا ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلہ عطا فرمائیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے خاص طور پہ فرمایا
فطیبوا بہا نفسا، اپنے دلوں کی نیت کو پاک و صاف و ستھری نیت رکھو۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو، اور اس کے علاوہ کسی اور قسم کا جذبہ ادھر ادھر سے گھسنا نہیں چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے بھائیوں، قربانی تو ذی استطاعت لوگوں پر ہے، جس پہ زکوٰۃ واجب ہے وہی قربانی بھی کر سکتا ہے، استطاعت والے لوگ۔ لیکن آج کل کے زمانے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کھاتے پیتے آدمی کو قربانی دینی چاہیے۔ جہاں تک بکرا خرید کر قربانی کرنے کی بات ہے، 4,000 5,000 6,000 روپے تو خیر بڑے لگتے ہوں گے، لیکن بڑے جانور میں 7 حصے بیٹھتے ہیں۔ ایک جانور، بڑا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو 7 افراد کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے۔ اس میں اگر آپ ایک حصہ لے لیں تو آپ کی قربانی ادا ہو گئی۔ ایک حصہ 1,000 روپے ہوتا ہے، 1,500 روپے سے تو کہیں بھی زیادہ، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا۔ اگر ایک بڑے جانور میں، اونٹ میں یا بیل میں اگر آپ نے ایک حصہ لے لیا تو آپ کی قربانی ادا ہو گئی۔ وہ 7,000 8,000 کا بکرا ہی خریدنا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ہر چھوٹے موٹے گھرانے والے، کھاتے پیتے گھرانے والے جو اپنے لیے کیبل کا خرچ ہر مہینے 500 600 روپے خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس طرح قربانی دینا کیا مشکل ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ ہر آدمی اس کی نیت کرے کہ میں قربانی دوں گا، بکرا خرید کر نہ دے سکوں تو نہ دے سکوں، بڑے جانور میں حصہ لے کر قربانی دوں گا۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے قربانی دینا ضروری ہے کیا؟ ضروری ہے۔ ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ جو مرحومین ہیں ان کی طرف سے قربانی دینا واجب نہیں ہے، لیکن دو تاکہ یہ سارے ثواب ملے۔ واجب تو نہیں ہے ماں باپ کی طرف سے دینا، لیکن دینا چاہیے، ان کو ثواب ملے گا۔ جن کے وجہ سے تم دنیا میں وجود میں آئے، جنہوں نے ماں باپ نے پالا پوسا اور بڑا کیا اور تم کو کمانے کھانے کے قابل بنایا، ان کی طرف سے ایک بکرا نہ صحیح ایک جانور کا حصہ تو لے سکتے ہیں، ماں باپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک سوال ہے، آپ کی طرف سے قربانی دینے میں ہمارا فائدہ ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا اونچا مرتبہ دے دیا ہے کہ ہماری قربانیوں سے ان کا کوئی درجہ بڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت اونچے درجے پہ پہنچا دیا۔ ہاں ایک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور ذبح کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ یہ محمد کی امت کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی امت کو بھلایا نہیں، ہمیشہ قربانی کر رہے ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں، راتوں میں کھڑے ہو کے رکوع و سجدہ کر رہے ہیں تو امت کے لیے رو رہے ہیں، راتوں میں اپنی امت کو یاد کر کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت کے اوپر عام عذاب نازل نہ فرما، میری امت کو ہدایت عطا فرما، میری امت کے اوپر سے پریشانیوں اور بلاؤں کو ہٹا دے۔ کھڑے ہو کے اتنا روتے تھے، اتنا تڑپتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ کیا آج مسلمان اتنے بھی نہیں کر سکتا کہ ان کی طرف سے قربانی دے سکے؟ بولنے کی ضرورت ہے، سمجھ میں آتا نہیں۔ جس باپ نے آپ کے لیے رات کو جگا، جس ماں نے آپ کے لیے نیند قربان کی، ان ماں باپ کے لیے آپ کیا کیا نہیں کرتے؟ ایسے ہزاروں ماں باپ قربان ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو ایک حصہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی قربانی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مینڈھے بکرے ذبح فرمائے، 2 ذبح کیے۔ تو ایک صحابی قریب کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ 2 جانور آپ نے کیوں ذبح کی؟ ایک تو آپ کی طرف سے ہے، ایک کس کی طرف سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہ مجھے اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے فرمایا تھا کہ علی میری طرف سے تم قربانی کرتے رہو جب تک تم زندہ رہو۔ اب ہم زندہ ہیں، ہم قربانی کرتے رہیں گے، آپ بھی کیجئے، کرتے نہیں کرتے؟ مجھے جب سے اللہ نے استطاعت دی
اس وقت سے میں نے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قربانی اور میرے ماں باپ کی طرف سے یہ قربانی معمول ہے، کبھی میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں۔ اللہ نے جن کو دولت دی ہے وہ بہت کچھ دے سکتے ہیں، بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی، یہ مرحوم ماں باپ کی طرف سے قربانی واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ حق ہے ان کا۔ اس حق کو ادا کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ بکرا ذبح نہ کر سکیں تو نہ کر سکیں، لیکن ایک بڑے جانور میں سے ایک حصہ ماں باپ کے لیے اور ایک طرح لے لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سال میں ایک مرتبہ ذبح کر دیا جائے تو کافی ہے، اس کے بعد ہر سال دینا ضروری نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ اس سال تو ہم نے قربانی، گئے سال ہم نے قربانی دے دی، اب اس سال ہمارے لیے ضروری نہیں۔ آپ نے کل ناشتہ کر لیا تھا، آج ناشتہ کرتے نہیں کرتے؟ کل سے تگڑا کرتے ہیں، کل پرسوں کو اور تگڑا کرتے ہیں۔ تو جس طرح زکوٰۃ ہر سال واجب ہے، جس طرح رمضان کے روزے ہر سال واجب ہیں، ضروری ہے، اسی طرح ہر عید الاضحیٰ میں قربانی دینا ضروری ہے۔ قربانی کے بغیر بندے مومن استطاعت والا ہو، وہ عید کی نماز پڑھے تو پھر اس کی عید کی نماز پھکی پھکی ہے، کوئی مزہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شاید اس کو قبول نہ فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فلا یقربن مصلانا کیا اس کی طرف سے اشارہ فرما دیا۔ تو عیدگاہ کو جلدی سے پہنچیے، جہاں جلدی نماز ہوتی ہے نماز پڑھ کر قربانی کیجیے۔ جو آدمی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرے اس کی قربانی قبول نہیں ہے، ایک۔ دوسری بات یہ کہ جو آدمی صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی کرتا ہے، گوشت کھانے کے لیے قربانی، گوشت تو کھاؤ گے نا، وہ کہاں چھوڑتے ہیں، گوشت تو کھاتے ہی ہیں۔ گوشت کھانے کی نیت ضروری نہیں ہے، اللہ کے نام پر قربانی کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، بس یہ۔ گوشت تو آٹومیٹک گھر میں آئے گا نا، وہ کہانی ہے کہاں سے آئے گا۔ تو گوشت کھانے کی نیت سے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو قربانی قبول نہیں ہے، اسے یاد رکھیے۔ قربانی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو خوش کرنے، اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت ہو۔ اس کے بعد یہ گوشت تو ہمارے لیے ہی ہے۔ پچھلے قوموں اور ملتوں کے اندر اللہ پاک نے یہ نظام قائم رکھا تھا کہ جب جانور کو قربانی دینا ہوتا تو پہاڑ پہ لے جا کے رکھ دیتے تھے، وہاں سے آسمان سے آگ آتی اور جلا دیتی، ختم۔ آپ کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں، اللہ نے قبول کر لیا، آگ نے اس کو جلا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل صدقے سے یہ نعمت دی کہ اللہ کے نام پہ تم نے قربانی دی، اب اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو کوئی چیز نہیں چاہیے، تم کھاؤ، تم موج کرو، تم کھاؤ کھلاؤ، پورا بکرا چاہے تو تم ہی کھا جا سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے جانور کی قربانی میں 3 حصے کرو، ایک حصہ تو اپنے لیے رکھو، پھر بھر بھر کے رکھو، اور دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کو دو، تیسرا حصہ غربا اور مساکین میں تقسیم کرو۔ سب سے بہتر شکل یہی ہے کہ اس کو تقسیم بھی کیا جائے اور اپنے لیے بھی کچھ حصہ رکھا جائے۔ اس کی شریعت نے ممانعت نہیں رکھی۔ اگر خود ہی صاحب خاندان ہے، بہت بڑا خاندان ہے، خود ہی اپنے لیے سارا گوشت بھی استعمال کرنا چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ قربانی کا جانور کا گوشت جو ہے وہ بہت ہی عمدہ چیز ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ اسے کئی دنوں تک رکھ کے استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے کہ یہ اللہ کے نام، ویسے تو ہر جانور قربانی اللہ کے نام پر ہی ہوتی ہے، لیکن بندے مومن جو محبت کے ساتھ اللہ کے نام پہ قربانی کرتا ہے اس کی ایک الگ بات ہے، اس کی ایک نرالی بات ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو ذبح کیا جاتا ہے بعض لوگ اسے بھی بڑی اہمیت کے ساتھ اپنے پاس رکھ کے استعمال کرتے ہیں۔ تو گوشت کے کھانے میں اور کھلانے میں کسی قسم کا شریعت میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ جہاں تک اس کے چمڑے ہیں جانور کا چمڑا کسی قصاب کی مزدوری میں دینا درست نہیں ہے۔ قصاب صاحب نے کہا کہ میں تمہارے 4 بکرے کاٹ دیتا ہوں، یہ چمڑے مجھے دے دو اور اتنا پیسہ دے دو، یہ غلط ہے۔ پیسہ بات کرو، اس کی مزدوری دے دو۔ ایک بکرے کے لیے 500 مانگتا ہے، کاٹ کے ذبح کر کے چھیل کے دینے، اس کی مزدوری دے دو۔ چمڑا یہاں رکھ کے جاؤ
ہم جہاں چاہیں گے اسے استعمال کریں گے۔ اسے مدارس اسلامیہ کو دو، جہاں غریب بچے پڑھتے ہیں ان بچوں میں یہ پیسہ استعمال کیا جائے گا، یہی صحیح مصرف ہے۔ باقی کچھ لوگ چمڑوں کو وصول کرتے ہیں، اپنی سیاسی کاموں کو انجام دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا مسجدوں کی پینٹنگ میں استعمال کرتے ہیں، یا اس کے کمپاؤنڈ وال بنانے میں استعمال کرتے ہیں، یا مدرسے کے اندر عمارت بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسا کسی بھی عمومی کام میں استعمال کرنے والے اصول کرتے ہیں تو اسلام کی فقہ کی اسلامی نقطۂ نظر سے غلط ہے۔ آپ اگر دیں گے تو آپ بھی غلط کرتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ خاص طور پر ایسی جگہ چن کر دیں جہاں مدارس اسلامیہ میں جہاں بچے جمع ہوئے اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہوں۔ تھوڑا تکلیف ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، لے جا کے وہاں پہنچاؤ، رسید حاصل کرو، تمہارا چمڑا صحیح جگہ پہنچ گیا۔ دروازے پہ کوئی آیا، اب اسے تحقیق بھی نہیں کیا کہ تم کہاں استعمال کرتے، اٹھا کے دے دیا، یہ شکل صحیح نہیں ہے، یہ صورت صحیح نہیں ہے۔ بھائی جان چھوٹی بلا چھوٹی، کوئی آئے چمڑا اٹھا کے لے جائے، ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارا چمڑا صحیح جگہ پہنچے۔ سارا جانور آپ نے ذبح کر دیا، پہنچا دیا، چمڑے کو بھی صحیح جگہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں نے عموماً اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی تقریباً 100-125 طلبہ یہاں پڑھتے ہیں، اور بنی کپا میں 250 بچے پڑھتے ہیں، جس میں اکثر و بیشتر اتنی فیس نہیں دے پاتے جتنی فیس کہ ہمارے ہاں مقرر ہے۔ جامع مسجد عین مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کی طرف سے ان کا خرچ برداشت کر کے ہم ان کو پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے تعلیم سے دور نہ رہ سکیں۔ یہاں آپ کے چمڑے پہنچنا چاہیے۔ جامع مسجد والے، ہمارے پاس تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو آپ کے پاس جیسے دوسرے مدارس والے اپنے نمائندے مقرر کر رکھے ہیں اصول کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس تو خیر اس کا نظام لمبا چوڑا تو نہیں ہے، لیکن البتہ جامع مسجد کے مین گیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوگا، رسید لے کے آپ پہنچا کر آپ چمڑا دے کے رسید اپنے ہاتھ میں لے کر چلے جائیں۔ ہمارے ہاں بہت خوبصورت نظام ہے کہ چمڑوں کے جو پیسے جمع ہوتے ہیں ہم ان کو فوراً چاول کی خریدی میں استعمال کرتے ہیں، اور غریب بچوں کو اس کے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو بالکل صحیح مصرف ہے اور صحیح استعمال ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی طرح کے جو دوسرے استعمال، مدارس اسلامیہ میں تو مسئلہ ان کو معلوم ہوتا ہے، صحیح استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت سے نوجوان انجمنیں، تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں جو اصول کر کے چمڑے بیچ کے بینکوں میں پیسہ جمع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ پیسہ سڑتا رہتا ہے۔ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جہاں اصول کر کے بینکوں میں پیسہ، ارے بھئی پیسہ رکھنے کی چیز نہیں ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ پیسہ جمع کرنے کی چیز ہے، پیسہ جمع کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ضرورت مندوں میں خرچ کرو، آئے گا اوپر سے، جمع کر کے رکھو گا تو آئے گا نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ کنواں ہے، کنویں میں پانی نکالو تو جھرنا اوپر آئے گا، اور اگر پانی نکالتے نہیں ہیں تو جھرنا بند ہو جائے گا۔ اللہ سے لینے کا طریقہ ہے خرچ کرنا۔ جمع کرو گے تو اللہ دیتے نہیں ہیں، خرچ کرتے رہو گے تو اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو یوں کہتے ہیں، اللہ جو خرچ کر رہا ہے اسے اور دے اور دے، اے اللہ جو خرچ نہیں کر رہا ہے اسے رکا دے۔ فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔ تو ایسے مدارس میں خرچ کرو، جا کے چمڑا اپنا پہنچاؤ جو خرچ کرتے ہیں۔ اب جامع مسجد مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کی بات، میں اپنی بات چونکہ جانتا ہوں اس لیے ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ بنتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ بچوں کی سہولت کے لیے کچھ نہ کچھ انتظامات چلتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس کام چلتا ہی رہتا ہے، اور بچوں کی سہولت کے لیے، تعلیم حاصل کرنے والوں کی سہولت کے لیے کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اتنی لمبی چوڑی آمدنی کے باوجود بھی ہمارے اوپر ہمیشہ تھوڑا بہت قرض رہتا ہے۔ جمع کر کے رکھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم قرض رکھتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملے، یا اللہ ہم مقروض ہیں ہم کو دے، یا اللہ ہم مقروض ہیں ہم کو دے۔ یہ قرض ہم نے ہماری روٹی کے لیے نہیں لیا، ہماری روٹی تو اللہ میں چلا رہے ہیں،
اور جو کام کرنے والے ان کی روٹی بھی چل رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن قوم کے کاموں کے لیے جو ہے وہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہی حکومت کی آنکھیں بھی لال ہوتی ہیں۔ میں صاف صاف بولتا ہوں، مجھے کوئی اس وقت پریشانی کی بات نہیں۔ آپ نے دیکھا یتیم خانے کے اندر پیسہ جمع ہے تو حکومت نے ہاتھ ڈال دیا، اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں ریشہ دوانیاں ہوتے ہیں، مکر و فریب ہوتے ہیں۔ جہاں خرچ ہوتا ہے وہاں کسی قسم کا نہیں، قرض ہے تو لوگ دور بھاگتے ہیں، بھئی اس ادارے میں کون جائے گا، یہاں تو قرض ہے۔ بہرحال یہ سمجھانا مقصد تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبصورت موقع دیا ہے، اس موقع کو استعمال کیجئے۔ جامع مسجد میں چمڑے پہنچے، بھئی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے چمڑے ہمیں دے دیں، 4 بکرے کاٹتے ہیں تو دو چمڑے جامع مسجد کو دو، 8 کاٹتے ہیں تو 4 دو، آدھے کم از کم یا پاؤ کم از کم جامع مسجد کو پہنچا کر رسید حاصل کر لیں۔ میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ کتنے چمڑے ہوئے، کتنے پیسے آئے اور کتنے پیسے کہاں استعمال ہوئے، پوری کمپلیٹ آفس سے آپ کو تفصیل لے کے آپ کو جمعہ کے دن میں اعلان کر کے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آنے والی عید الاضحیٰ کو جو چہارشنبے کے دن 17 تاریخ کو آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس دن مسلمانان عالم کے لیے خیر کے، عافیت کے فیصلے فرمائے، امن کے فیصلے فرمائے، اور خاص طور پر مسلمان اپنے جانوروں کی قربانی کریں تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ جانوروں کو لے کے ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نام پہ دے رہے ہو، روڈوں میں بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اونٹ کی قربانی دے رہے، ادھر سے ادھر لے جا کے گھما پھرا کے کس کو دکھا رہے ہیں؟ اللہ کو دینا ہے نہیں، لوگوں کو دکھانا ہے۔ گزشتہ سال ایسا ہوا کہ ایک اونٹ کوئی صاحب قربانی دے رہے تھے، اس کو روڈ پہ پھرانے کے لیے لے گئے۔ ایک گرلس کالج کے سامنے سے گزرے، لڑکیوں کے کالج، اب لڑکیاں تو ہے ہی مکار، اندر اس کو بلایا، اونٹ والا سمجھا کہ شاید یہ اس سے لطف لینا چاہتی ہیں، جانور نظر نہیں آتا، تو اندر گیا تو کسی لڑکی نے پولیس کو فون کر کے بلا کے کہ یہ کالج کے اندر آ کے ہم لڑکیوں کو ڈرا رہا ہے، پولیس سے اونٹ کو پکڑا دیا۔ ایسی مکاری میں مت پھنسو، اللہ کے لیے قربانی دیتے ہو تو اپنے گھروں میں حفاظت سے جانور کو اپنی بچوں کی طرح پال کے رکھو، یہ جانوروں کو اپنی بچوں کی طرح پالو، گھر میں حفاظت سے رکھو، ان کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اور جب دن آئے گا قربانی کا تو اللہ کے نام پہ قربانی کر دو۔ روڈوں پہ لے جا کے تو کھانے کی ضرورت نہیں، اور روڈ پہ کچرا مت ڈالو، روڈ کے اوپر خون مت ڈالو، جانور کی لید وغیرہ ہوتی ہے، پاکی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو۔ اسلام نے پاکی صفائی ستھرائی کا حکم دیا، ہمیں حکومت سے کوئی ڈرنا نہیں ہے، ڈر کیا کرنا نہیں ہے۔ اسلام نے کہا ہے پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، تو آپ کو پاکی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ جانور بھی اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے، پاکی صفائی ستھرائی بھی اللہ کے رسول کے حکم پہ پورا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے پورے عالم اسلام کو توفیق بخشے، آنے والی عید الاضحیٰ کو سارے عالم کے لیے خیر کے، عافیت کے فیصلے فرمائے، اور خاص طور پر ریاست کرناٹک میں مسلمانوں کے لیے یہ عید امن و امان کے ساتھ گزرے۔ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے مدد، آپ کی نصرت، اعانت، جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنا کر جامع العلوم کو ایک ایسی حیثیت عطا فرما دی ہے کہ سارے عالم میں جامع العلوم کا نام ہے۔ فیجی سے مجھے فون آتا ہے کہ آپ کا جامع العلوم قاعدہ، فیجی جو مغربی جزائر میں سب سے آخری علاقہ ہے جہاں کے اسٹوڈنٹ یہاں پڑھ چکے ہیں دارالعلوم سبیل الرشاد میں، وہاں تک جامع العلوم کا نام پہنچا ہوا ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ آپ کے وارے نیارے ہیں، اللہ نے آپ کی تھوڑی تھوڑی چندے کو جو آپ جمعہ میں ڈالتے ہیں اتنا شرف قبولیت عطا فرمایا کہ آپ کی اور ہماری زندگی ہی میں جامع العلوم کو اللہ نے پورے عالم میں مشہور کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ خلوص للہیت اللہ باقی رکھے، اللہ کی رضامندی ہمیں ملے، اور ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر اللہ تعالی ہماری بچوں اور بچیوں کے پریشانیوں کو دور فرمائے، ہر پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اور اللہ تعالی مرنے کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے، سارے عالم کے لیے، مسلمانوں کے لیے نجات کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔